پڑھ لے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتی طور تے خاموشی کر کے کنارہ کر گئے۔ یہ بھی حکمت ہوندی ہے نا، بعض دفعہ اپنی بیوی نال بندہ ٹکر نہیں لیندا، وہ حکمت ہوندی۔ اچھا تو حضرت ابو سفیان کنارہ کر گئے۔ اگلے دن جس وقت اپنے گھر دے اندر دوبارہ تشریف لے کے آئے، وہ جیری ہند عورت آئی اس نے بھی کلمہ پڑھ کے اپنے گھر دے صحن دے اندر چل پھر رہی ہے اور لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ایدیاں صداواں بلند کر رہی ہے۔ ابو سفیان جس وقت گھر آئے تے فرماندے نے کل تا تو مینوں تانے پہ دیندی آئیں اور آج تو اسے محمد دا کلمہ پڑھ لے ہے۔ ہند دا قیمتی جملہ، اس اور ہند بھی نہ آیا ہے، ہند بھی آیا ہے، اس عورت دا قیمتی جملہ آج دی مجلس دے مطابق ہے۔ اس فرمایا ہے، اس آکھے ہے میں تیرے نال بڑا وقت گزارا ہے، میری زندگی دا کافی سارا حصہ بیت گیا ہے۔ سن جس وقت تساں کوئی جنگاں لڑ کے واپس آندے ہیں، فاتح بن کے واپس آندے ہیں، تساں خوشیاں منیندے ہیں، شراباں دیا محفلاں، زنا دیا محفلاں، ہور گانے بجانا دیا محفلاں، عیاشیاں تساں کر دے ہیں، تساں آدھے ایسا خوشیاں پہ منیندے ہیں، لیکن کمال ہے محمد کریم علیہ السلام اور اس دے صحابہ نو اللہ نے خوشی دیتی ہے، اللہ نے فتح دیتی ہے، اللہ نے غلبہ دیتا ہے، پر کمال ہے انہاں لوگاں نے اپنی خوشی اور فتح دے موقع تے نہ شراباں پیتیاں، نہ بدکاریاں کیتیاں، نہ اور عیاشیاں کیتیاں، نہ انہاں نو رات نو ویکھے جس وقت اے سارے دے سارے اللہ دے سامنے سجدہ شکر ادا کر دے پے ہیں۔ مینوں سمجھ آ گئی اے حق والے لوگ ہیں جنہاں دی خوشی بھی اللہ دی رضا واسطے ہے، انہاں دا غم بھی اللہ پاک دی اطاعت رسول اللہ دی اطاعت دے اندر ہے۔ مسلمانوں اسانو انہی طرح چاہیے ساڈیاں خوشیاں ساڈے غم شریعت دے تابع ہوں، چونکہ اج دی محفل ہے خوشی دا موقع ہے اور بچے دے حوالے نال اج دی محفل ہے۔ بچہ کلیم اللہ بھائی دا بچہ او دا ختنہ ہونا اسی ہے جتا ہو گئے۔ اچھا اس دے حوالے نال محفل ہے تو میں تانوں بچیاں دی حوالے نال چند باتاں قرآن و سنت دی روشنی دے اندر ذکر کرداں، اللہ کرے او گلاں تانوں مینوں سمجھ آ جان۔ توجہ نال جیڑا بھی شادی شدہ جوڑا ہوندا ہے او دی خواہش ہوندی اللہ مینوں اولاد دے، اللہ مینوں پتر دھی دے، اولاد منگدے ہاں۔ اور ذرا توجہ نال سنو، اج اساں اے سمجھنا ہے اس اولاد دی وجہ تو یعنی اولاد سانو ملی ہے، اس اولاد دی وجہ تو ساڈیاں ذمہ داریاں کیڑیاں بن ویندیاں، یعنی اس اولاد دے حقوق ساڈے ذمے کیڑے آ جاندے والدین دے ذمے۔ تساں بیان سن دے ہو، ماں باپ کے حقوق بیان ہونے چاہیے، اساتذہ کے حقوق بیان ہونے چاہیے، بالکل ضروری ہے، لیکن اے بھی سنو اولاد دے بھی کوئی حقوق ہوندے نا حقوق۔ آج توجہ نال سنو، عورتاں بھی سننے والیاں سننی پیاں، خواتین بھی سن رہی ہیں، مرد بھی سن رہے ہیں۔ آج توجہ سے سنو کہ ہمارے ذمے ماں باپ کے ذمے، والدین کے ذمے اولاد کے کیا کیا حقوق ہیں۔ اور یاد رکھو ساتھیو، اگر کوئی بندہ اپنے حق ادا کرن دے اندر کمزوری وکھیندا ہے، حق تلفی کردا ہے کسے دی، حق ادا نہیں کردا، تو یاد رکھو قیامت دے دن اس نو پکڑا جائے گا۔ اور یہ تساں اچھی طرح جان دے ہو، اچھی طرح جان دے ہو، اساں اپنی زبان چاہدے ہیں حقوق اللہ اللہ چاسی تا معاف کر دے سی، پر حقوق العباد جب تک وہ بندہ معاف نہ کر سی اس وقت تک معافی نہ ہو سی۔ سن دے رہندے ہو نا یہ جملہ؟ آؤ ذرا جتھے ماں پیو دے حقوق سن دے ہو، آج اولاد دے حقوق سنو، اولاد دا حق کیا ہے، توجہ نال سنو۔ سب تو پہلی گل ہے کہ اولاد واسطے بندہ خواہش کریندا ہے کہ شادی شدہ بندہ مرد و عورت کہ اللہ میں نو اولاد دے، اور میں دعا بھی کردہ یا اللہ جیرے ساتھی ساری اج دی محفل دے اندر بے اولاد دن، اللہ انہوں نیک سالے نرینہ بے عیب اولاد عطا فرما، میری دعا ہے۔ اور یہ دعا یعنی خواہش اور طلب ہوندی ہے، اور سب تو پہلے دیکھو اولاد دی طلب کر دے وقت اسانو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تھوڑی جی ایکو گھٹاؤ چاہے شور گھٹ جائے، بیس بن جائے ذرا مزے دے۔ اللہ اور جی اولاد دے بارے ہوں ٹھیک ہے،
اولاد دے بارے اسانو سب تو پہلے جڑا سٹیپ ہوندا ہے کہ میری طلب ہے میری اولاد ہوئے، تہاڈی طلب ہے تہاڈی اولاد ہون، تا سب تو پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ دا قرآن دیکھو جی، اللہ نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادا، فرمایا جس وقت پکاریا اللہ، قرآن نہیں رکھا تو سا قرآن پہ ہے بندہ سوکھا ہو گیا ذرا۔ وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ دا نبی ہے، ساتھی توجہ فرمائے، نبی نو اللہ پاک انسانہ واسطے ماڈل تے نمونہ بنا کے بھیج دے، ایسا ہی ہے نا؟ انہاں دی اقتداء تے اتباع کرنا، انہاں دے نقش قدم تے چلنا عام پبلک تے لازم ہو جاندہ ہے، ٹھیک ہے؟ آؤ ذرا دیکھو، حضرت زکریا علیہ السلام نو اولاد دی طلب ہوئی، اولاد دی ضرورت پیش آئی، تا انہاں کیرا طریقہ اختیار کیتا ہے؟ اللہ نے قرآن دے اندر سانو سمجھایا ہے۔ او میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیوں، یہ توانو بھی اگر اولاداں دی لوڑ پہ ونجے تا او طریقہ اختیار کرنا ہے جیرا میرے نبیوں نے طریقہ اختیار کیتا ہے۔ اللہ کیرا طریقہ؟ اللہ فرمایا وزکریا، حضرت زکریا علیہ السلام اذ نادا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب نو پکاریا اولاد واسطے۔ مسئلہ سمجھ آ رہے ہیں؟ توجہ نال، حضرت زکریا علیہ السلام نو اولاد دیاں لوڑا پئیاں، انہاں کینو پکارے ہیں؟ بولو بولو، توجہ میری طرف کرو یار، خدا را چند باتیں سن لو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نو اولاد دیاں جس وقت لوڑا پئیاں نے، اس وقت انہاں کینو پکارے ہیں؟ ربہ، اپنے رب نو پکارے ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر ایک مسئلہ بیان کیتا ہے، میں تانوں حوالہ دے دینا، جا کے گھراں دے اندر دیکھ لینا، سورت نا سورت الانبیاء ہے، اور آیت نمبر میرے بھائیو 99 نمبر دی آیت ہے، 89 نمبر۔ اللہ پاک نے کہ فرمایا ہے وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ، حضرت زکریا نو اولاد دی لوڑ پئی، نادا ندا کیتی، پکار کیتی، کہندی ربہ، اپنے رب دی پکار کیتی۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے۔ او ماں بچران دے ساتھیو، او مردو تے عورتو، یہ توانو بھی اولاد دیاں لوڑا پہ ونجن تا کینو پکارنا ہے؟ ایک اللہ دی ذات نو پکارنا ہے، اللہ دے کول اولاد منگنی ہے۔ آؤ ذرا چھوٹا جا مقام اور بھی دیکھ لو اللہ دے قرآن دا۔ میں قرآن چو گلتاں پیا کریں دا کہ اللہ دا قرآن اساڈے مذہب دی کتاب ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اساڈے مذہب دی کتاب ہے۔ کوئی دیوبندی ہے مذہب اسلام دا نا چاہندا ہے، او دے مذہب دی کتاب قرآن ہے۔ کوئی بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، کوئی اور مذہب دے مسلک دا بندہ ہے، اگر وہ اپنے مذہب دا نا چاہندا ہے تے بات مذہب دی کتاب اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر کے فرمایا، توجہ نال اللہ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ توجہ
توجہ نال حوالہ سن دے جاؤ گھراں دے اندر ویکھ لینا میں کسے جماعت یا کسے مسلک دی کسے جماعت دے ٹولے دی گل نہیں کر رہا اللہ دے قرآن دی گل کر رہا تے اوہ قرآن جیڑا تواڈے گھر الماریاں دے اندر پیا ہوئے شوکیساں تے لاکراں دے اندر تواڈے گھر قرآن پیا ہوئے ترجمہ ویکھنا تواڈا کم ہے انشاءاللہ یہ ترجمہ اسی جیڑا میں عرض کر رہا جو غلط ثابت ہو ونجے تساں جرمانہ لو میں بھگتن واسطے تیار ہاں ہن توجہ کر سورت دنا سورت شورا اور آیت نمبر 49-50 49-50 نمبر دی آیت ہے اللہ نے کہ فرمایا للہ ملک السماوات والارض او لوگو زمین و آسمان دی بادشاہی کہیں دیئے اللہ دی ذات دیئے زمین و آسمان دا حقیقی بادشاہ اللہ ہے اس بعد فرمایا یخلق ما یشاء او جیسے مرضی آوے پیدا کر دے رے اپنی مرضیاں دا مالک ہے کوئی او دی مرضی دے اندر ٹنگ نہیں آڑا سکدا او دی مرضی آوے بغیر ماں تے بغیر ابے دے حضرت آدم نو پیدا کر کے وکھاوے کوئی پوچھ نہیں سکدا اگر او دی مرضی آوے حضرت آدم دی پسلی دے وچوں حضرت حوا عورت نو پیدا کر کے جا وکھاوے کوئی پوچھ نہیں سکدا او دی مرضی آوے تا اللہ دے پیغمبر حضرت عیسیٰ نو بغیر والد دے پیدا کر کے جا وکھاوے اس نو کوئی پوچھ نہیں سکدا تائیں تا 49 نمبر دی آیت دس رہی ہے یخلق ما یشاء جس مرضی آوے پیدا کر دے مرضیاں دا مالک ہے اس تو بعد فرمایا لوگو پیدا تا اپنی مرضی نال کریں دے لیکن اور کام بھی کریں دے مینو اولاد دیاں لوڑا پہ گئی ہیں تو انو اولاداں دیاں لوڑا پہ گئی ہیں وقت بھی وہ اپنی مرضیاں چلیں دے اساڑے توڑا وہ مغلوم اساڑے توڑے تو مجبور نہیں اساڑے توڑی وجہ تو مجبور نہیں ہوندہ بلکہ اللہ کے کر دے یہاں بولی میں یشاؤ اناسا جنو چاہے صرف بیٹیاں دیندہ راوے پتر ہک نہ دے او مرضیاں دا مالک ہے وَيَا بُلِ مَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ جنو چاہے پتر دیندہ راوے تے بیٹی نہ دے مرضیاں دا مالک ہے اور اس تو بعد فرمایا او یُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا او دی مرضی آوے ترنا کے دھیاں تے پتر دیتی رکھے انہوں کوئی پوچھ نہیں سکدا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ حکیمہ او دی مرضی آوے تا ہک بھی نہ دے بے شک حکیم پروید جوڑا کول جا کے پڑیاں لیندے رہو وقت بھی تانوں اولاد نہ مل سی کیوں جب تک اس اللہ دا فیصلہ دے امر نہ آ جاوے اللہ فرمایا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ حکیمہ او مرضی آوے تا کینوں بانج بنا دے بانج نہ بھی ہوئے مرد بھی ٹھیک ہے سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں عورت بھی ٹھیک ہے سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں پر اس نہ دیور دا فیصلہ چا کیتے ہے اللہ فرمایا ہے تب مینو کوئی پوچھ نہیں سکدا اور سن لوگو انہو علیم قدیر اللہ علیمی ہے قدیری ہے عام مولوی ترجمہ کر کے گزر جاندیں اللہ علیم ہے قدیر ہے میں ذرا وضاحت کر دے وہاں توجہ کر انہو علیم اللہ جانن والا ہے کیا مطلب اللہ نو پتہ ہے وہاں بھجران دی اس دھرتی دے اندر کیری عورت دے کیرا مرد میرے کول دھی دے پتر منگدار اندر ہے اس نو چنگی طرح پتہ ہے علیم جاندہ ہر بندے نو ہے قدیر اس منگل والی عورت تے مرد نو اللہ دھی تے پتر دے من تے قادر بھی ہے پر وقت بھی نہیں دے رہا کیوں اس واسطے کے حکمت آداباد اللہ اے اولاد منگن واسطے ابتدا اولاد دی چاہت ہوئی ہے پیدا ہوئی ہے اولاد دی طلب پیدا ہوئی ہے اور مسلمانہ پہلا
جڑا کم کر رب دی کنڈی کھڑکا نبیاں نو ویکھ حضرت زکریا نو ویکھ 120 سال تک اللہ دا دروازہ کھڑکائی رکھے ہے لیکن اللہ دی رحمت تو مایوس کوئی نہیں ہوئے حضرت ابراہیم نو ویکھ 86 سال دی عمر تک اللہ دی کنڈی کھڑکائی رکھی ہے رب حبلی من الصالحین اللہ تو نہ دے میں تمہیں اور کون دے سکتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام نو ایک 2 بیٹیاں تا اللہ دیتیاں پر پتر کوئی نہ دیتا مرضیاں دا بادشاہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو جا کے دیکھو حضرت خدیجہ تو اولاد ہو رہی ہے اللہ نے ساری اولاد حضرت خدیجہ تو دیتی ہے ایک بیٹا حضرت ابراہیم حضرت ماریا قبطیہ کو چاہ دیتا ہے باقی جتنیاں بھی 9 بیویاں اللہ دے نبی دیاں رہیاں نے 11 شادیاں ہویاں باقی 9 بیویاں جیریاں اللہ دے نبی دیاں رہیاں نے اللہ نے اولاد کوئی نہ دیتی عائشہ صدیقہ بڑی اللہ دے پاک پیغمبر دی محبوبہ بیوی ہے لیکن انج نہیں کیتا اپنی محبوبہ بیوی دیاں جھولیاں میں محمد بھر دے وہاں انج نہیں کیتا منگ دیتا رہے پر وہ مرضیاں دا مالک ہے اس نے عائشہ صدیقہ دی جھولی نو ہرا نہیں کیتا اللہ دے پاک پیغمبر اس دے حکم دے مجبور تا رہے پر اپنی زوجہ دی جھولی نو ہرا کوئی نہ کر سکے او ماں بچرہ دے مردوں تے عورتوں اللہ دا واسطہ ہے اے عقیدت نظریہ پختہ بنا لو چاہے جڑی بھی جماعت دے ہو اولاد دے من دا اختیار صرف اللہ دے کولے بندیاں نو چاہی دے بندے منگن بھی صرف اللہ دے کول اللہ سمجھ آئیے اللہ دی قسم ساتھیو ایک کوئی وہابی دیوبندی سنی بریلوی دی گل نہیں پیا کردا قرآن دی گل کیتی ہے نبی دی مثالاں سمجھائیاں نبیاں دیاں اسانو بھی ان کرنا چاہیے ہے اچھا ہن تھوڑا اگے چلو ذرا اولاد مل گئی ہے اولاد دی امید لگ گئی ہے اللہ پاک نے قرآن دے اندر اور گل فرمائی ہے توجہ نال سننا اولاد دی امید لگ گئی ہے 8واں پارہ ہے سورۃ ناس سورۃ العراف ہے اللہ پاک نے کیا فرمایا او میرا پیغمبر اعلان کر کے ان لوگوں نو چند چیزاں سمجھا دے قل اعلان کرو میرا پیغمبر تعالو آ جاؤ لوگو آ جاؤ اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق سورۃ ناس سورۃ الانعام 8واں پارہ ہے اور آیت نمبر ہے 151 نمبر دی آیت اس درمیان جو میں ایک جملہ پیا کریندا موضوع دے مطابق اولاد دی امید لگ گئی ہے اللہ فرمائے لا تقتلوا اولادکم من املاق متا تیرے دل دماغ دے اندر آ جائے یار میرے بچے زیادہ ہو ویسا نا تب میں انہاں نو کھانا کتھو کھویسا انہاں نو ٹکر کیویں کھویسا انہاں نو پلیسا میں کیویں کر کے انج کر دیاں اس نو ضائع کرا دیندیاں اللہ فرمائے اللہ تقتلوا کلمہ پڑھنے والے خبردار اپنی اولاد نو قتل نہ پیا کریں ہاں یہ اولاد دے حقوق بیان ہو رہے ہیں اپنی اولاد نو قتل نہ پیا کریں لا تقتلوا اولادکم اپنی اولاد نو قتل نہ پیا کریں ہو سکتا ہے تیرے دل دماغ دے اندر آبے یار میں کیویں انہاں نو پلے سا کیویں کھوے سا کیویں انہاں نو وڈا کرے سا اللہ فرمایا نحنو نرزقکم و ایاہم او کملیا او کملی عورتا جے میں تینوں کھوا سکدا تا تیری اولاد نو بھی اگے کوئی تو ودی کھویندی ہوندی ہے اگے کوئی تو ودا کھویندا ہوندا ہے تساں تا ذریعہ بن دے ہو اصل رزاق کون ہے
اللہ دی ذات فرمایا او کملیا انج نہ آکھیا کر میں دھیاں تے پترانوں کھویندا ودا بلکہ انج آکھیا کر کھواون والا اللہ پاک آپے مینوں ذریعہ بنا دیتا سی او دا فضل دے کرم ہے کہ میں اپنی اولاد تے آ کے خرچہ کرنا لیکن سن لے اس دی وجہ تو اپنی اولاد نو قتل نہ کریں کیوں اولاد نو قتل چا کیتے ہوئی تا یاد رکھ اللہ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ قیامت دے دن میں اللہ متھے دے والا جو پکڑ کے اس بچی تے بچے نو سامنے کر کے میں لے آسا میں اکسا بِأَيِّ ذَنبٍ کیڑا قصور ہے اس بچی بچے دا جس نو تو گٹرن دی زینت بنا دیتا ہے جس نو تو ایپارشن کیس کرا کے ضائع کرا دیتا ہے کیڑی قصور ہے اس بچی بچے دا جس وقت بچی پیدا ہوئی ہے تے اس نو مار دیتا ہے لا تقتلوا انفسکم اولاد نو قتل کرنا حرام ہے گل سمجھ آئیے این کڑکا موضوع تا نہیں تو سمجھ پوندی پئی ہے ہاں میرے آمن نال تانوں میں دو ترے واقعے سنا دیواں بھئی او فلاں بزرگ نے ایک کیتا فلاں اللہ دے ولی نے ایک کرامت دکھائی تو سن یہ کہ واہ 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 بھائی کیا کرامت ہے پلے کچھ بھی نہیں پہنچنا مزہ تاسی قرآن و سنت دے حقائق تو آدھے سامنے رکھا تو آدھا دل و دماغی جاگے میرا بھی جاگے اسا عمل دی کوشش کرا تا مزہ آسی سمجھ آئی نہیں توجہ نال سنو کتنا ٹائم اجازت ہے سفر میں کرنا ہے میں فتح پور بننا ہے ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ ہو گیا سوچیں دے ہاں تھوڑے بارے فی الحال تا ذرا بہو نا چند منٹ پلا ہوا جرا پکا پہ ہاں سویرے نہ لجے تو تھوڑا بی پی ڈاؤن نہ تھی ہو سی نا ناشتے دی وجہ تو انشاءاللہ کریں دے مکیں دے گا اولاد واسطے پہلی ذمہ داری ماں باپ دی اللہ دا دروازہ کھڑکاوے سمجھ آئی نہیں یاد رکھنی ہے پوری زندگی یہ گل نمبر 2 رزق دی وجہ تو بھیا اسا بچے دو ہی اچھے ایک کافران دا نعرہ یاد رکھیں ایک کافران دا نعرہ مسلمانہ دا میرے نبی علیہ السلام نے کہ فرمایا ہے ایو جے عورت نال شادی کرو جیری زیادہ بچے دے من والی ہوئے میرے نبی نے یہ فرمایا ہے آج کیا کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے میرا نبی فرماندہ ہے ایسی عورت نال شادی کرو جس دے زیادہ بچے ہون کیوں یا رسول اللہ فرمایا تو آدھی اولاد زیادہ ہو سی میرے امتی زیادہ ہو سن قیامت تارے ریارے میں محمد فخر کرے سا کہ میری امت زیادہ ہے ایک کافرن دا نعرہ جو بچے دو ہی اچھے معاذ اللہ اے محمد کریم دا فخر مٹاونا چاندن اسا دیا نانا اللہ نیک سالے بے عیب اولاد سارے انہوں دے وے ڈھیر ساری دے وے روزیاں دا انتظامی آپ کریں دے انہوں نے کھویں دا پیویں دا بھی آپے اسا قرآن دے اندر بھی پڑھ دیاں دکانتے بھی لکھا کھڑا ہوں دے واللہ خیر الرازقین اللہ سارے انہوں زیادہ روزیاں دے من والا ہے ایسی بات ہے نا آگے چلو جی اولاد دی حقوق اولاد نو قتل نہ کرو اگلا حق کیا ہے جس وقت بچی یا بچہ پیدا ہو ونجے اللہ دے پاک پیغمبر دی سنت تے عمل کرو کہہ رہی فرمایا بچے نو گھٹی دیو دین دیو دے آنا ہر گھر دے اندر پیدا ہونے والے بچے نو گھٹی دیتی جاندی ہے بڑی پوائنٹ والی بات کہنے لگا ہوں توجہ سے سننا ذرا گھٹی ایسے بندے دی دلواؤ ایسے بندے دی گھٹی دلواؤ یہ رب بندہ مرد ہے یا عورت ہے نیک سالے اور متقی ہوئے اے جی کھڑے ہیں اچھا میں نے جزاک اللہ توجہ نال متقی ہوئے نیک سالے ہوئے اس دیاں گھٹیاں دلوائیاں کرو یاد رکھو گھٹی دا بڑا اثر ہوندہ ہے صحابہ کرام دا بچی یا بچہ پیدا ہو رہا دوڑے آویں دیاں اللہ دے نبی دے کو تے انہاں تو اچھا کوئی ہو سکتا ہے
اللہ دے نبی کریم علیہ السلام دی گھٹی اپنے اولاد نو دل ویندے ہوندے ہیں وقت انہاں دے اوتے اس شرافت دا، اس طہارت دا، اس تقوی دا، اس ورع دا، اس زہد دا، تقوی دا اثر ظاہر ہوندا ہے۔ اج بے نمازی اے پھپھو بیٹھی ہے جی اے گھٹی دے سی، اے ماسی بیٹھی ہے جی اے گھٹی دے سی، اے چاچا تے تایا تے فلاں گھٹی دے سی۔ اسا شوق پورا کرنا ہے، عورتاں دوڑ کے آ جاندیاں نے جی میں کہیں بال نو گھٹی نہیں دیتی اے تو میں دے سا ہے۔ پر فرمایا نا لوگو اس سنت عمل ہے، اس واسطے ایسے بندے دا چناؤ کرو جڑے نیک صالح ہون، اے بچے دا حق کے نیک بندے تو گھٹی دلواونا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ اولاد دے حوالے نال اگلا سنو ذرا۔ فرمایا جس وقت بچی تے بچہ پیدا ہو جائے اس نو گھٹی دیو، سجے کان دے اندر اذان، کھبے کان دے اندر اقامت اور تکبیر آکھو۔ آدھے ہوں دیو ہے نو آدھے تسا اکھویندے ہوں دیو ہے تسا آدھے ہو آج بچی تھے بچہ باپ ابا پن کھلوند ہے تے ابا جی اتنی طاقت نہیں رکھدا جو بچے اپنے دے کان وچ اذان دے دو جملے چاکھے بچسی مولوی کول استاد جی اذان پڑھ دیو جی اقامت پڑھ دیو، کیوں کیا تیرا اسلام نال تعلق نہیں؟ تو محمد رسول اللہ دے دین دا کچھ نہیں لگدا؟ جس کلمے تا جس دین دا تو نہ لیندے اس دین دے نال تینوں وابستگی اتنے بھی نہیں کہ تو اپنے بچے دے کان وچ اذان تے اقامت آکھ سکیں، کیڑی گل دا تو مسلمان ہے؟ ناراض سنو پہ جی میں تانوں گارنٹی نال کہہ رہا 95% لوگ مولویوں سے اذانیں دلواتے ہیں، 5% لوگ ایسے ہیں جو خود اذان پڑھتے ہیں۔ کیوں 95% مولویوں کے پاس جاتے ہیں؟ انہیں تو وڈا مفتی بن بندہ ہے بندہ کہ میں تو وڈا مولوی کو نہیں، میں تو وڈا مفتی کو نہیں، میں بڑا عالم بڑا مولوی سمجھدار ہاں۔ ہر بندہ اپنے لیول تے بڑا متقی تے پرہیزگار بڑا بندہ ہے، پر اتنی ہمت نہیں کہ اپنے بچے دے کان جو 2 جملے اذان دے آکھ سکے۔ اس واسطے ایک بڑی سوچنے والی باتیں ہیں جو میں آج عرض کر رہا ہوں۔ اس واسطے گھر میں اذان کہو، پتہ چلے بچے کو کہ آج میرے ابے نے، ہاں میں آپ کو بتاؤں سادی کو لیا پڑھ دینا اور جی اذان پڑھو جی پڑھ دیں اذان، لیکن اپنے پتر دے کانت میں اذان پڑھیے تو میری کیفیت اور ہے۔ یقین کرو اللہ دی قسم چاہ کے تو آکھ رہا جس وقت میں بچے دے کانے چاکھا نا اللہ اکبر اللہ دی قسم ہے میرا دل آکھ رہا ہے اللہ تیریاں ودائیاں تیریاں بڑائیاں اس دے دل دماغ پا دے۔ یہ دوجان دے بچوں دی اتنی ہمدردیاں بندہ نہیں کر سکتا ہوگا۔ یاد رکھے جتنا ماں باپ اپنی اولاد دی ہمدردی کر سکتا ہے محلے دا مولوی نہیں کر سکتا۔ میں جس وقت آکھے اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ کو اسے ٹائم دل دے اندر منگ رہا اللہ ایہ صحیح شہادت اللہ عقیدہ اس نو نصیب کرے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ جس وقت میں آکھے میں قسم کھا کے آکھ رہا میں اپنے بچے واسطے آکھے تو میں یہ گل دل چاکی اللہ اس نو محمد کریم دا تابعدار بناوے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جس وقت میں آکھے اس وقت میرا دل اللہ دی قسم آکھ رہے اللہ اس نو ہمیشہ دا نمازی بناوے۔ آپ آکسو تا اے فیدے نال ہو سن مولوی کو ویسو تا او 500 والا نوٹ دماغے ہو سی بھئی میں نے 500 نوٹ ہی ڈھیونے نہیں تا مٹھائی والا ڈبا تا ڈھی سی جی دین دے ہوں دے کہ کوئی نہ سارے پاسے دین دے۔ اچھا بھائی بہرحال اللہ دے پاک پیغمبر دا مسنون طریقہ اولاد دے حوالے نال کے کن دے اندر اذان تے اقامت پڑھی جائے تے کون پڑھے بندہ آپ کون پڑھے پرسو سارے ہاں اللہ نصیب کرے نے۔ اچھا جی اس بعد فرمایا جس وقت 7واں دن آ جائے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت طریقہ اولاد دے حوالے نال دسے ہے کہنا فرمایا 7ویں دن بچے دے سر دے وال منڈاؤ حلق کراؤ
سر دے وال صاف کرو، سر دے وال منڈاؤ، اور بچے دا ایک تساں عقیقہ تے صدقہ بھی کرو۔ کیوں؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دا مفہوم ہے عقیقہ جڑا ہوندا ہے اس دے اندر بچہ رہن رکھایا ہوندا ہے۔ جس وقت بندہ عقیقہ کریندا ہے اللہ پاک انہاں تو مصیبتاں ٹال دیندا ہے۔ عقیقے دا بھی اہتمام کرو، اور یاد رکھو 7ویں دن دے اندر اگر بچہ ہے تو او دا ختنہ بھی کراؤ۔ 7ویں دن دے اندر جرا بچہ ہے او دا نام بھی ڈیسائیڈ کرو تے فیصلہ کرو نام دا کہ اے نام بچے دا رکھو تے اچھا کر کے 7ویں دن رکھو۔ اور توجہ نال سن لاؤ مسلمانوں، ساڈی حالت یہ ہے اساں دیاں یار اے جڑا میرا بچہ تے بچی ہے اس دا میں نرالا نام رکھنا ہے، اوپرا نہ رکھنا ہے جیڑا مارکیٹ وچ نہ ہوئے یا کم از کم تھوڑا ہوئے، میں ایو جہاں نہ رکھنا ہے۔ نہ دے معنی دا خیال نہیں کرنا، نہ دے مقصد دا پتہ نہیں رکھنا، لیکن صرف نہ سونا لگے ہے۔ ڈرامہ ویکھ دے وقت، مووی تے فلم ویکھ دے وقت کوئی نہ پسند آ گیا کسی ایکٹر دا یا کسی ایکٹرس دا، او نام ڈیسائیڈ کر کے تے رکھ دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے او لوگوں جس وقت تہاڈا بچی بچہ پیدا ہوئے او دا نام اچھا رکھو۔ نام دا بڑا اثر ہوندا ہے، نام دا بڑا اثر ہوندا ہے، نام اچھا ہونا چاہیے۔ توجہ نہ سنو یار، میری طرف دیکھو خدا کے بندے، اللہ دے پاک پیغمبر دیکھو کوئی بندہ آ کے کلمہ پڑھے آتے مسلمان ہوئے اللہ دے نبی علیہ السلام کے کر دے ہوندے ہیں او دا نام پوچھ دے ہیں نام تیرا کیا ہے؟ اگر نام غیر شرعی ہوئے بے مقصد نہ ہوئے تا او دا نام تبدیل کر دے دے ہوندے ہیں۔ مثلا اے جرا حضرت ابو بکر صدیق اکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا نام ہے عبدالکعبہ، کعبہ دا بندہ، اللہ دے پاک پیغمبر نے نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا نام ہے عبد الشمس، اللہ دے پاک پیغمبر نے نام تبدیل کر کے عبد الرحمن رکھ دیتا۔ انہی طرح اللہ دے پاک پیغمبر صحابہ کرام جیرا نواں مسلمان ہو گیا اور دا نام تبدیل کر دینے ہوندے ہیں۔ اور وہاں بچرا دے مردوں تے عورتوں یاد رکھو جیرا تواڈا بیٹی کے بیٹا پیدا ہوئے ہے اس دی جیری پہچان تساں بناونی ہے، او نام دے نال او دی پہچان قیامت تک رہنی ہے، او دی موت تک او دی پہچان نہ ہے۔ اس واسطے یاد رکھو نہ اس طرح دا رکھو تاکہ پتہ چل ونجے اے محمد دا امتی ہے، محمد دا کلمہ پڑھنے والا ہے، محمد رو منن والا ہے، پیغمبر کریم دے مذہب دا علم بردار ہے۔ اس طریقے نال اپنے بچی بچے دا نام رکھو، سارے دے نالوں زیادہ سونے نا اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے فرمایا عبداللہ عبد الرحمن اے بڑے سونے نائن، محمد بھی نام بڑا سونا ہے، بچیاں دے نام بھی صحابیات دے نام تے رکھو۔ علماء نے بڑی کمال دی گل لکھی ہے، فرمایا اگر کسے صحابیہ عورت دا نام یا کسے صحابی مرد دا نام تساں سنے ہیں او دا معنی تانوں نہیں پیا لبدا، فرمایا تساں اکھاں بند کر کے اپنے بچے بچی دا نام رکھ دیو۔ کیوں؟ صحابی دے نام دے معنی رکھ دیکھن دی لوڑ ہی نہیں پوندی۔ کیوں؟ جڑا محمد دا صحابی ہوے او دا نام کدے غلط ماننے والا ہو نہیں سکدا۔ سمجھ آئیے؟ اے بچے بچی دا حق ہے، نا اچھا رکھو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بچی بچے دا نا اچھا رکھو، ختنہ کراونا ہے 7ویں دن، حلق کراونا ہے 7ویں دن، اس تو بعد عقیقہ کرنا ہے 7ویں دن، اس تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بچی تے بچہ جس وقت بڑا ہو رہے ہیں توجہ نال ماں باپ دے ذمہ اولاد دے حقوق کی جو ایک اور حق متوجہ ہوندا ہے وہ کیا حق ہے؟ فرمایا بچی بچے نو حلال نوالا کھواؤ، حرام تو بچاؤ۔ اور کو جب وہاں بچن دے ساتھی ہو یاد رکھو حرام نوالے کھاون والی اولاد بڑی ہو کے اپنے ماں باپ دے سر دے اندر جتیاں مریندی ہوندی ہے۔ جاؤ جا کے مشاہدہ کر لو معاشرے دے اندر حرام نال پلی ہوئی اولاد بندیاں واسطے الٹا کنڈے تے جہنم بن ویندی ہوندی ہے۔ جیڑی حلال نال پلی ہوے
اللہ دی قسم اکھیاں نال ویکھیا ایو جے اولاد اپنے ماں باپ دے پیراں نو دھو کے اس پانی نو اپنے اوتے پلٹنا بھی اللہ دی نعمت سمجھ دی ہوندی۔ اللہ بڑا حق ہے، حرام تو بچ، حرام نہ کھوا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او لوگو او بندہ کس طریقے نال جنت جا سکدا ہے جیڑا بندہ حرام نال پلیا ہوئے۔ حرام نال پلیا ہویا بندہ او کنجے جنت جا سکدا ہے۔ ایک اور موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو ایک بندہ آ کے پراگندہ حالت دے اندر بڑی رف حالت دے اندر آ کے بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے اللہ نو آدھا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہ میرا فلا مسئلہ حل کر، بڑے ہاتھ چاہ چاہ کے دعا منگدا ہے، بڑیاں آہوزاریاں پہ کر دے اللہ دے دربار دے اندر۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اس بندے دی حالت کیا ہے، مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، ایدہ کھامر بھی حرام آمدن نالائی، ایدہ پیمر دا سامان بھی حرام آمدن نالائی، ایدہ لباس بھی حرام آمدن نالائی، اور جیندہ کھامر تے پیمر تے رامن تے ہنڈا من حرام دا ہوئے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا انا یستجاب لہو لذالکا وقت ایو جے حرام کھاما والے بندے دی اللہ بھلا کنیے دعا قبول کرے، جیرا حرام کھاوے ہوتی دعا بھی قبول۔ میرے خیال ہے آج بہت چوری ٹیٹ پیا کرے نا، اللہ دی قسم فائدہ دے سن کونوں گلا قیمتی گلا نے عمل کر لو، زندگی دے اندر اے چیزاں من لو، تسلیم کر لو، ایدے ہوتے چلن دی کوشش کرو، اللہ تو آدھے واسطے آسانیاں پیدا کر دے گا، دنیا بھی سوکھی ہو جائے گی، آخرت بھی سوکھی ہو جائے گی۔ کلیم اللہ بھائی دے بیٹے دا خطرے دا موقع ہے، خوشی دا موقع ہے، خوشی دی موقع تے دین بیٹے سکھ دے ہو، اے دا مطلب ہے تساں خوش نصیب ہو کہ خوشی دے موقع تے اللہ توانو دین دکھویندا پہ ہے تے سکھوا رہے ہے۔ توجہ نال سنو اور دل دے اندر طلب لے کے بیٹھو یار، اے دین والیاں گلاں میں سمجھنیاں تے عمل کرنا ہے، تہیہ کرنا، ارادہ کرنا، پختہ ارادہ کرنا تہاڈا کام ہے۔ مینوں اللہ دی قسم بندہ ارادہ چا کرے اللہ اپنی رحمت دی انگلی نال آپ منزلہ طے کرا دیندا ہوندا ہے۔ سمجھ آئی نہیں؟ اللہ خیر بچی تے بچہ بڑا ہو رہے ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں، اللہ فرمایا والوالدات یرزینا، ہون آپ کی گلہ کھلا ہے، بڑا گلہ بند آئی سویرے۔ اچھا حکیم صاحب کوئی ٹوٹ کا دے ہونا ہے؟ ہاں انہیں میرے کو جرا ٹوٹ کے نا کالی مرا چلا ہے، وہ ٹھیک ہے نا، بس میرے کو کار پہ کالی مرچاں 2-4 رکھیاں، 15 منٹ بعد بیان پہ بیٹھ گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھی دسیا تے قرآن نے بھی دسیا والوالدات اور جڑیاں ماواں ہوندیاں یرزین اولادہن اپنے بچیاں نو دودھ پلیندیاں، کتنے دیر دودھ پلیندیاں، کتنا عرصہ دودھ پلیندیاں، اللہ فرمایا حولین کاملین، 2 سال تک اجازت ہے ایک عورت نو اپنے بچی نو دودھ پلا سکدی ہے۔ اللہ فرمایا 2 سال تک اجازت ہے، جدو 2 سال پورے ہوندے نے ماں اپنے بچی نو دودھ چھڑا دیندی ہے، اونوں دا متبادل دیندی ہے، کوئی چوری بنا دیتی، کوئی سویٹ بنا دیتی، کوئی دیگر چیزاں دے دیتیاں، بچی نو اپنے بچی نو 2 سال تک دودھ پلاون تو بعد چھڑا دیندی ہے۔ اللہ پاک تو نقشہ کھنچ کے دسدا ہے، بچہ روندا ہے، پوروندا ہے، ماں دی طلب کردا ہے، اون چاہندا ہے کہ میری ماں جڑی 2 سال تو مینوں دودھ پلیندی ہے او مینوں پلیندی راویا۔ اللہ دی قدرت تو بول کے آدھی ہے او بچی تے بچہ سن لے، ماں دے پیٹ دے اندر تو ہئی، اتھے بھی میں تینوں آپ روزیاں دیندا رہا، اتھے ناف دے ذریعے میں تینوں خوراک کھویندا پویندا رہا۔ جس وقت تو ماں دے پیٹ چوں باہر آیا دنیا تے آیا ہے، او پیٹ دا جڑا ایک
راستہ نافل ہے او میں کٹ کر کے بند کر دیتا ہن دنیا تے ہک لے کے تے دنیا تے میں تینوں 2 ماہ دی چھاتی تے نہراں چا دتیاں اے چشمے جاری کر دیتے تے پیندا رہا پھر فرمایا جس وقت 2 سال دا تو ہو گئے ہیں اے 2 نہراں میں بند کر دیتیاں نہیں خبردار گھٹ بھی نہیں پی سکدا اس تو بعد بچہ وت روندا ہے اللہ فرمایا وت میں 4 چیزاں دا اعلان پیا کرنا ایک راستہ ماں دے پیٹ دے اندر آئی بند ہویا تے 2 جاری چا کیتن 2 بند پیا کردا تے 4 جاری پیا کرنا کیا فرمایا سارے حلال جانوراں دا گوشت بھی تو کھا لے غلت اناج بھی تو کھا لے پھل تے فروٹ بھی تو کھا لے اور اس تو بعد جانوراں دا دودھ بھی تو پی لے یہ 4 چیزاں تیرے واسطے جائز قرار دتیاں کھاندا رہا تے پیندا رہا فرمایا جس وقت ماں دے پیٹ چوں نکلے آئی ایک راستہ بند ہویا تے 2 جاری ہو گئے 2 دستے بند ہوئے تے میں 4 جاری چکیتے جس وقت تو مرن لگ سی ایمان دی حالت دے اندر جس وقت تیری موت آ گئی تے اجے تو دنیا تے پیا ہو سی میں پردے ہٹا دے سا تے سامنے بہشت کر دے سا تے وقت میں تینوں آکسا او میرا بندہ ماں دے پیٹ دے اندر آئی ایک راستہ دیتا ہم خوراک والا باہر آئے ہیں ایک بند کر کے 2 دیتے ہم 2 بند کر کے تے وقت 2 سال بعد تینوں 4 چیزاں دیتی ہم 4 چیزاں دنیا والیاں اے ساریاں بند پیا کر دا تے تو مومن بندہ ہے سامنے ویکھ لے 4 بند پیا کر دا تے جنت دے 8 دروازے پیا کھول دا ایک بند کیتا ہم 2 دیتے ہم 2 بند کیتے ہم 4 دیتے ہم 4 بند پیا کرداں تے جنت دے 8 دروازے پیا دیندا اس واسطے توجہ نال سن لو والوالدات یرزین اولادہن حولین کاملین ماں دے ذمہ 2 سال تک بچیاں نو دودھ پلاون اس تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر نے نالے ہور گلاں وی سکھائیاں نے اولاد دے حقوق چو اے گلاں وی سکھائیاں نے کہ خبردار اے نہیں جو تو اپنے بچے نو لیکٹوجن دا ہیلک کر دیو تے عادی کر دیو تو فیڈراں دا عادی کر دیو جو ماں دی صحت خراب ہوندی ہے حسن دے اندر عورت دی کمی آ رہی ہے دودھ پلاون نال اے تے ہوئے بھی غلط فہمی اور نالے اے گل ہے بچے دا حق ماں کھا رہی ہے قیامت دے دن اللہ پاک پوچھ کرنی ہے فرمایا والوالدات یرزین اولادہن حولین کاملین 2 سال تک اجازت ہے دودھ پلاون دی نالے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من ولد لہو ولدا اور جیرے بندے نو اللہ اولاد چا دے وے او دے ذمہ چند کم ہور بھی نے یا رسول اللہ کیرے کام نے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا فلیحسن اسمہ و ادبہ اپنے بچے دا نام ہی چنگا رکھے تے بچے نو ادب ہی سکھاوے ادب آج تو آڈی ہے ساڑی ایک کمزوری ہے بچے بچی دی فزیکل ضرورت ہے جسمانی ضرورت کپڑے چنگے لا دیتے فروٹ لا دیتا کھانے اچھے دے دیتے پیسے زیادہ دے دیتے اپنی محبت دے اندر آ کے اپنے بچے بچی روئے ساریاں چیزاں پروائیڈ کر دیا تے دین دے رہنے توجہ نال گل سن لو میرے بھائیو اور جس طریقے نال محبت دے اندر آ کے بندہ اپنے بچے بچی نو اے چیزاں دیندہ پیا محبت دے اندر آ کے اللہ دا واسطہ مسلمانوں اسی طرح بچے بچی دی محبت دے اندر ماں باپ نو چاہیے دے اپنے بچے بچے دی تربیت بھی اچھی کرن آج بڑی کمزوری ہے بہت زیادہ کمی اس گل دی کہ ماں باپ اپنے بچے دی تربیت صحیح نہیں کر سکتے سب تو زیادہ ماں باپ دے جیری ذمہ داری عائد ہوندی ہے وہ اسے گل دی ہے کہ اولاد دی تربیت چنگی کر لو اولاد نو ہیرا بنا کے مارکیٹ پیش کرو لیکن عجیب گل ہے ماں باپ اپنی تربیت نہیں ہوندی اپنی اولاد نو بھلا کیویں تربیت کرے توجہ نال میں بڑی پوائنٹ والی گل کرن لگا توجہ نال گل سننا 2 طریقیاں نال بندہ اپنی اولاد دی تربیت کریندا ہے کتنے طریقہ نال بولو یار میں انج نہیں بولدا تساں پہلے بولو کتنے طریقہ نال 2 طریقیاں نال تربیت کریندا ہے توجہ کرنا بڑی پوائنٹ والی بات کہنے لگا ہوں
دو طریقے نال بندہ تربیت کریندا ہے، ایک شعوری تربیت، نمبر 2 لا شعوری تربیت۔ شعوری تربیت کیری ہوندی ہے بندہ بچی نو روکے کہیں کام تو بچہ انج نہ کر، اے کام کر، انج نہ کر، اے کام کر، انو دن شعوری تربیت۔ بچے دی تربیت کرنا انو آکھ کے یا روک کے یا منع کر کے، اے ہوندی ہے شعوری تربیت۔ دوسری ہوندی ہے لا شعوری تربیت۔ لا شعوری تربیت کیری ہوندی ہے مثال سمجھو، 1.5 سال دا بچہ ہے، سال دا بچہ ہے، 2 سال دا بچہ ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ دے سامنے موبائل پہ ہے، بچی نے موبائل چاہ کے کان نال لایا ہے تے کوئی نہ کوئی گاں کران لگ گیا بچی تے بچہ۔ اے ماں بھی نہیں سکھایا اس نو، اپے بھی نہیں سکھایا اس نو کہ پتر کان نال موبائل لویندا ہوندا ہے، بہنا تے بھراواں بھی نہیں سکھایا، لیکن بچہ وت بھی کان نال لائی بیٹھا ہے۔ اس کتھوں سکھیا توجہ نال؟ اے وہ لا شعوری تربیت ہے۔ کیا مطلب کہ جیڑا کم ماں تے پیو کر دے ہوندے، جیڑا کم بہنا تے بھرا گھر دے اندر کر دے ہوندے، او جیڑا چھوٹا بچہ ہوندا ہے او اس نو نقل کریندا رہندا ہوندا ہے۔ حکیم صاحب بیٹھے پوچھ لو انہاں دے کول، اگر ایک بندے دی زبان نہ بول دی ہوئے، بندے دی زبان بند ہوئے، اللہ اس نو دیگر حصہ تیز عطا کر دیندا ہے، زیادہ سینسز ہوندیاں کام کرن لگ ویندیاں ہوندیاں۔ جے تو نہیں بچے دی زبان جے پوری نہیں چلی، اس وقت تک تہاڈی حرکتاں بچہ نقل پیا کردا ہے۔ ہن توجہ نال سن لے، لا شعوری تربیت زیادہ اثر انداز ہوندی ہے، لا شعوری تربیت زیادہ اثر انداز ہوندی ہے اگر بندہ اپنے بچے دے سامنے گال کڈیندا ہے۔ توجہ کر مسلمانہ، او میری بہن تو بھی توجہ کر، او میرے بھائیا تو بھی توجہ کر۔ جس وقت بچے دے سامنے او چھوٹا بچی تے بچہ سادہ یار نہ سمجھے، اللہ دا دین دا یار بڑا سمجھ رہا ہے، تینوں پک کر رہا ہے، جس وقت تساں تے اسا اس بچے دے سامنے کوئی حرکت کر دیاں، جھوٹ بول دیاں، بچے دے اندر دا اثر جا رہا ہے، اس نو جائز آکھن لگ ویندا ہے، بڑا ہو کے جھوٹاں دا سردار بن ویندا ہوندا ہے۔ جس وقت ماں تے باپ سجدہ نہ دے اللہ دا، بچے تے بچی دی تربیت نہیں ہوندی۔ تساں گھراں دے اندر ویکھدے ہو سو اے جڑے 3 سال 2.5 سال دے بچے ہوندے 4 سال دے، اجے پورے سمجھدار نہیں ہوندے۔ اگر ماں نمازی ہوے، ابا نمازی ہوے، بچہ بھی آ کے انہاں دے نال ہاتھ بن کے کھلو ویندے ہوندے، اے کہ سکھایا نہیں ہوندا، لیکن لا شعوری طور تے او دے اندر اچھائی منتقل ہو رہی ہے۔ مقصد دے سامنے دے ہے او مسلمانوں، اولاد دا شوق تے ہر کینو ہوندا ہے یار مینوں اولاد مل جائے، اولاد دا ذوق تے بڑا ہوندا ہے، لیکن اللہ دا واسطہ ہی اولاد واسطے ذمہ داریاں بندے تے بڑیاں عائد ہوندیاں۔ اس واسطے خدا را اپنے آپ نو انج کر کے ڈھال لو، انج کر کے بنا لو، تہاڈا بچی تے بچہ تانوں ویکھدا جائے تے اچھے طریقے نال تربیت پاندا جائے۔ اللہ ہن ماں جو ہوئے بچے نو دودھ پلاندی ہے، او ڈرامہ ویکھدی ہے، اکی جی اور تگڑا ڈرامہ دے دے پے عثمان ہو رہی ہے نا کوئی، ہاں عثمان تے فلانا تے ڈرامے دے دے پے ہیں جی، غیرت نہیں آندی۔ ہاں ماں ہوئے اگے ماں ہوندیاں، کتنا ٹائم تھی گیا؟ 50 منٹ ہو گیا، میرے خیال ہے میں ہوں تھوڑی جان چھوڑ دے ہاں جی، ہوں بہویں ہوں یہ کچھ بہویں اس تو سون میں نال بھیڑ نہ پاؤ۔ اچھا یہ آخری گل سن لو، یہ گل مکین دیا ماتا کہ تبھی سام بعد زندگی رہی کھیں اور موقع دے۔ اللہ ماں بچے نو جھولی دے اندر چاہ کے بیٹھی ہے، گلے بیٹھی کریں دیئے، دوسرے نو پلوتے تے بد دعائیاں پائی دیں دیئے، بکواس تے غلط جملے موچو بیٹھی کٹ دیئے، یا ڈرامے تے موویاں تے فلمہ بیٹھی دے دیئے، یا بہت زیادہ آؤٹ براک مائنڈ ہے تو جی موبائل تے فیس بک بیٹھی چلیں دیئے، ہوں دے نا باز گھر، ہاں براٹ مائنڈ ہے زیادہ تے فیس بک بیٹھی چلیں دی ہے، یوٹیوب پہ کچھ دیکھ رہی ہے، سوشل میڈیا واٹس ایپ پہ چیٹنگ کر رہی ہے وغیرہ، یہ سارے دے سارے اثرات اولاد دے اندر منتقل ہوندے نے۔ ایک واقعہ سن لے تے گل مکائیے، ایک عورت ہے، اس نے اپنے بچے نو جس وقت کچھ بولن چالن دے قابل ہویا، اپنے بچے نو چکیا تے انگلی نال پکڑیا، پکڑ کے لے گئی حضرت قاری صاحب دے کول، جناب حضرت قاری صاحب انج کرو،
میرے بچے نو اللہ دا قرآن سکھا دیو تاکہ میرا بچہ تے بچی جرا قرآن دا حافظ بن جائے۔ ایک گل آ کے بچی نو بیٹھا کے تے ماں واپس آ گئی۔ سیکنڈ ٹائم جس وقت چھٹی دا ٹائم ہویا بچی نو لیمن گئی، استاد جی نے عورت نو بلایا، او مائی تو میرے نال مذاق کرنا ہی ہے؟ اس آکھے جناب میں تے مذاق کران نہیں آئی، میں تے بچی نو تواڈے حوالے کرنا آئی ہاں تاکہ انہوں قرآن سکھا دیو۔ آکھن لگے نا نا اے تے بچہ عجیب بچہ ہے، اس بچے نو میں آکھے پتر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا، انج کر کے میں بچے نو شروع کرایا، انج کر کے میں آکھیا پڑھ، اے پڑھنا شروع ہویا، میں استاد ویکھدا رہ گیا، ہکا بکا تے حیران ہو گیا، بچہ پڑھنا شروع ہو گیا، پڑھدا گیا تے پڑھدا گیا تے پڑھدا گیا، کافی سارا آگے قرآن دا حصہ پڑھ گیا ہے۔ میں تے حیران ہاں کہ بچہ کس طریقے نال تو میرے کول پڑھاون لے آئی ہے، تو اے تا بچہ پہلے پڑھا ہویا ہے۔ عورت نے جواب دیتا ہے، او عورتوں ماں بچنا دیا عورتوں میری ماں ہوتے بہنوں تو سمی سن لو، او مردوں تو سمی سن لو، سمی تربیت اپنی اولادہ دیا ودے کر دے ہوں دیا، کینے کر کے تربیت ودے کر دیا، نیٹ کنیکشن لوا دیتا ہے جی، انٹرنیٹ لوا دیتا ہے، کیبل کنیکشن لوا دیتا ہے، ایل ای ڈی گھر لے کے آ دیتی ہے، انڈرائیڈ موبائل ٹچ موبائل لا کے دے دیتا ہے، اے جی گھر دے اندر بچے کارٹون ویک سنجی، مووی تے ڈرامہ چل سی ذرا انٹرٹینمنٹ کر سنجی، اسا انج کر کے تربیت کر دیا۔ اس عورت نے آکھیا ہے اللہ دی قسم کاری صاحبہ اس بچے نو میں پڑھایا کوئی نہیں، صرف اتنی گل ہے اس وقت میں بچے نو دودھ پلیندی ہم تا اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیندی ہوندی ہم، بچے نو چاہ کے گھر دا کم کر دی ہم، اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیندی ہم۔ او تے نتیجہ نکلے کہ اجے بچے نو پڑھایا کہ نہیں، ماں دی تربیت اچھی ہوئی ہوئی ہے، ماں دی وجہ تو بچے نو اللہ نے قرآن یاد کرا۔ اساڑے تواڈا وان ہے سٹی ضلع میاں والی پورا پنجاب پورا پاکستان نظر دوڑا لو ایک بچہ بھی یا نظر او ماں مر گئیاں جیریاں اولادیاں تربیتاں کر دیاں ہوندیاں، او باپ مر گئے جیری اولاداں دی تربیتاں دا خیال کر دے ہوندیاں۔ اس واسطے مسلمانہ اولاد دے حقوقاں وچوں اے حقوق ہے کہ بچے بچی نو اچھی تعلیم دیو۔ اسا سمجھنے اچھی تعلیم کیا ہے؟ ایسے سکول میں ہم ایڈمٹ کرائیں گے بچے کو، ایڈمیشن ایسے سکول دے اندر دلوانا ہے جڑا ہائی فائی سٹینڈرڈ والا سکول ہوے، تے سلیبس آکسفورڈ یونیورسٹی دا چل رہا ہے جی، فلاں یونیورسٹی دا تے سلیبس چل رہا ہے جی، میں اپنے بچے نو اتنے رکھے سا کیوں؟ انہاں دا میرٹ بھی ہائی تے سرنڈر بھی بڑا ہائی ہے، میں اتنے جا کے بچے نو ایڈمیشن دلانا ہے۔ مر جانے کا مقام ہے، ٹھیک ہے دنیاوی تعلیم میں ہائی فائی ایجوکیشن ہونی چاہیے، لیکن دین دے معاملے دے اندر کیری وفا کی دیئے، اور جیرا بچپن دے اندر اپنے دھی تے پتر نو کلمہ سکھا دیتا یا تھوڑے جہاں ناظرہ قرآن پڑھا دیتا یا دین واسطے ایو کچھ محنت تے دنیا واسطے ساریاں ٹیوشناں چل رہی ہیں، علیحدہ سبجیکٹ کی ٹیوشنیں چل رہی ہیں، اللہ دی قسم ہے اللہ دی دین نال بے وفائی ہے اور اپنی اولاد نال بھی بے وفائی ہے۔ اساں دیاں یار بچے دا فیوچر تے مستقبل پہ بنے دیا، کیا مطلب بچے نو میں فلاں ڈگری پہ کرویندا، فلاں ڈگری پہ کرویندا، اے پی ایچ ڈی پہ کرویندا، اے فلاں ڈگری فلاں چیز دے اندر ڈاکٹریٹ پہ کرویندا، اے ساریاں چیزاں سا کیوں ودے کرویندا؟ بچے دا فیوچر تے مستقبل پہ بندا ہے۔ اللہ دی قسم مسلمانہ اے دنیا فیوچر نیا، دنیا مستقبل نیا، دنیا پریزنٹ تے حال ہے، فیوچر تے مستقبل تیرا میرا شروع ہونا ہے۔ جس وقت اتو پھوک نکل سی قبر دی منزل شروع سی، تیرا میرا مستقبل شروع سی۔ کدی اے بھی تا سوچیا کر یار بچی تے بچی نو جڑا میں اے دنیاوی تعلیم دے کے مستقبل سچیندا پیاں اور حقیقی مستقبل دے بارے بھی تمہیں نو سوچنا چاہیے، سوچنا چاہیے، سوچے سو پکی گل ہے۔ ہاں اللہ پاک عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔